الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفيا وقال تعالى واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، تم اپنے رب کو، اپنے پروردگار کو اپنے دل میں یاد کرو، اپنے جی کے اندر یاد کرو، چپکے چپکے اور آہو زاری کے ساتھ، گڑ گڑاتے ہوئے، دل کی تڑپ کے ساتھ۔ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم نے اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے وقوف قلبی اور مراقبے کو ثابت کیا ہے۔ مراقبہ ہو یا وقوف قلبی ہو، اس کے اندر ہم جو دل سے اللہ اللہ کہلواتے ہیں نا، اس میں رسمیت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا بول رہے؟ تڑپ کے ساتھ، آہو زاری کے ساتھ پکارنا ہے۔ چھوٹا بچہ جب اس کو بھوک لگتی ہے تو سچ مچ روتا ہے؟ وہ نہیں، اس کا رونا کیسا؟ تڑپ کے ساتھ رہتا۔ تو ماں کہیں بھی کام کاج میں بھی رہے تو وہ بھاگ کے آتی۔ اس لیے اپنے کو کوشش اس بات کی کرنی ہے کہ ہم جو وقوف قلبی کرتے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ میرے ساتھ ہیں، میرے دل پر اللہ کی نظر ہے، میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے۔ یعنی کہ مراقبے میں بھی یہی ہوتا ہے کہ مراقبے میں تھوڑا یکسو کے بیٹھ جانا پڑتا، آنکھیں بند کرنی ہوتی ہیں، پوری توجہ دل کی طرف، تو ہم اس کے اندر تھوڑی تڑپ کی کیفیت پیدا کریں، رسمی طور پر نہ ہو بلکہ دل کی گہرائی سے۔ ابھی آپ کو ہم جو ہے آئس کریم دے دیں تو آپ جو ہے رغبت سے کھاتے یا بے رغبتی سے؟ رغبت سے کھاتے نا، مزے لے رہے کی وجہ سے۔ تو یہ اللہ کی ہر عبادت میں وہ کیفیت اپنے کو پیدا کرنا ہے۔ دوسری آیت پڑھی گئی جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو تاکہ تم فلاح یاب ہو جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ فلاح کہتے ہیں ایسی کامیابی کہ جس کے بعد پھر کوئی ناکامی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ فلاح تو کثرت سے کرنا ہے، کثرت سے ذکر اللہ کے اندر کیا ہے؟ وقوف قلبی ہے۔ ہر سانس میں، دل کی ہر دھڑکن میں اللہ کو یاد رکھنا ہے۔ ہمارا دل پلٹتا رہتا، ایک کیفیت میں نہ رہتا، اس کو فکس کر دینا۔ اب یہ سوچنا ہے کہ اس سے ہمارے دو فائدے ہوں گے کہ وقوف قلبی اور مراقبے کے اہتمام سے ایک تو اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت میں اضافہ ہوگا، کیونکہ ہماری زندگی کا ایک مقصد کیا ہے؟ دنیا میں آنے کا اللہ کی معرفت کو حاصل کرنا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ،
اللہ رب العزت ہماری زندگی کا ایک اہم مقصد یہ بیان فرماتے ہیں، میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے، ایک ترجمہ، دوسرا ترجمہ اپنی معرفت کے لیے، معرفت حاصل کرنے کے لیے پیدا کیا۔ تو معرفت کو حاصل کرنا ہے تو ضرور جو ہے اپنے کو کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے سے مراد کیا ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو کھڑے بیٹھے لیٹے یعنی چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ لوگ کثرت سے ذکر کرنے والوں میں شامل سمجھے جاتے ہیں۔ اس لیے مراقبے کی مقدار بڑھانا ہے، وقوف قلبی کا پورا اہتمام کرنا ہے۔ ہم گھر میں بھی رہے تو یہ نیت یہ کریں کہ گھر کے ماحول میں بھی کہ یاد الہی کی کیفیات پیدا ہو جائیں۔ کیوں بھائی؟ اگر آگ پنکھا چل رہا ہے تو اس کی ہوا آپ تک پہنچ رہی نا؟ نہیں پہنچ رہی، دلیل چاہیے کیا؟ اس کو دلیل یہ بدیہی چیز کہلاتی ہے، بھائی پنکھا چل رہا ہے، ہوا آپ کے جسموں سے چھو رہی ہے۔ اگر آگ جل رہی ہو تو قریب میں بیٹھا ہوا اس کی حرارت محسوس کرتا نا۔ اگر پھول کے اندر خوشبو تو وہ خوشبو ماحول کو مہکا دیا کرتا ہے نا پھول۔ ایسے ہی اگر ہم جو ہے دل کی گہرائی سے گھر میں بھی رہیں، بیوی بچوں میں، دوستوں میں، تو دل کی گہرائی سے ہم اللہ کا ذکر دل سے ایسا کرتے رہیں، پوری قوت سے تڑپ کے ساتھ کے اس کے اثرات پڑے۔ کیونکہ آج کل کے ہاں دلوں میں بہت ظلمتیں بھری ہوئی ہیں، اندھیرا بھرا ہوا ہے، دلوں میں سختی آ گئی ہے۔ تو دل نرم کیسے ہوتے؟ وقوف قلبی مراقبے کے اہتمام سے۔ لوگوں کے اندر جو ہے بے چینیاں ہیں، اس لیے اب کوشش یہ کرنا ہے کہ ہم کو ایک مینار نور بننا ہے، ایک نمونہ بننا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لوگ دیکھ کے بولیں واقعتاً ہم لوگ کئی گھنٹے اللہ کو بھلا دے رہے، بہت بڑی جو ہے غلطی ہو رہی، بہت بڑے خسارے میں ہیں کہ ہم اللہ کو جتنا دل سے پکارنا چاہیے، جتنا اللہ کا ذکر، اللہ کو یاد کرنا چاہیے، کوتاہی ہو رہی ان کو احساس ہونا چاہیے، نہیں ہونا۔ پنکھا بند کرو، بھائی کو جو ہے ان کو کھانسی آ رہی تھی، بند کرو پنکھا۔ کون ہے بھائی؟ شہباز اٹھ جاؤ، ایک اشارے میں کام کرنا جھٹپٹ۔ یہ مجاہد ملت حافظ عمر صاحب سوچ رہے چلو کوئی بات نہیں، پنکھے بند ہونے جو کوئی بات نہیں، کیونکہ مولانا مختار صاحب کو کھانسی آ رہی ہے، وہ بڑی شخصیت ہے بھائی، ان کا پورا لحاظ کرنا پڑتا۔ تو بات کیا ہے بولے تو میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، دیکھو شیخ محمود آفندی، ان کی جو ویڈیو کلپ آئی تھی پچھلے سال جون میں ان کا انتقال ہوا، یعنی 1 سال ہو گیا، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ ان کا جو ہے ترکستان میں جب دہریت کا غلبہ ہو گیا تھا، لادینیت کا، تو وہ لوگ اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں ان میں ان کا بڑا اہم کردار ہے۔ تو ایک 2-3 ویڈیو کلپ جو ہے، جیسے مولانا سجاد نعمانی صاحب ان سے ملاقات کے لیے گئے، وہ ویڈیو کلپ چھوٹی سی آئی تھی۔ مولانا ارشد مدنی صاحب گئے تو وہ آئی تھی۔ بہرحال تو اس میں جو میں دیکھا، جس چیز کو میں نوٹ کیا کہ بڑے ایسے علماء بھی ملاقات کے لیے تو نا برابر جو ہے بس بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہاں، ایک وہ بھی طیب اردوغان بھی ان سے ملاقات کرتے ہوئے، 2-3 میں غور کرا تو تسبیح برابر ہاتھ میں بیچاروں کے، شیخ محمود آفندی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب تسبیح ایسے بس ایسا بیٹھے ہوئے ہیں، مطلب ہے کہ وہ عمر اچھی خاصی ہو گئی تھی، 80 کے اوپر کے تھے انہوں۔ تو ان کے جو ہے
وہ مریدین جو بھی مطلع کے بٹھا دیے سمجھو، تعارف کرا رہے بھی تو ایسا، یہ انڈیا سے آئے مولانا سجاد صاحب سلام، مولانا سجاد صاحب عربی میں بول رہے، آپ سے ملاقات کر کے بہت سکون ملا، آپ برا ان کی تحسین توصیف کر رہے، لیکن اب حضرت خالی مسکراتے ہوئے برابر ان کا جو ہے یہ چل رہا، تسبیح چل رہی وہ ایسا برابر۔ اب طیب اردوغان کا وہ بھی دکھایا گیا کہ آ کے انہوں مسافہ کر رہے اپنے ہاتھ میں لے کے، لیکن انہوں ایسے بیٹھ کے برابر مولانا ارشد مدنی صاحب جو بڑے بڑے، تو جو چیز مجھ پر منکشف وہ یہ ہے، انہوں کتنی محنت کریں گے کہ ان کے نزدیک بس سب سے لذیذ چیز کیا ہے معلوم؟ بڑی بڑی شخصیات آ رہی ہے تو بس ان کا دھیان آتا ہے، تو انہوں کیا ہے نمونہ ہے، ویسے ان کو دیکھے تو جو ہے ایک روح کے اندر ہلچل پیدا ہو جاتی ہے، اپنے کو ایسا بننا ہے، اپنے کو ایسا بننا ہے، غفلت بیکار کی باتیں مجلس بازی نہیں، کچھ نہیں، ہم لوگ اتنا وہ کرنا کہ بیوی بچے بھائی بہن ماں باپ سب کو ہی معلوم ہونا کہ بھائی یہ جو غفلت ہے نا، بیکاری بے مقصدیت لایانی، یہ دنیاوی اخروی سے بہت نقصان دہ ہے، یہ سانسیں یہ دھڑکنیں یہ اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کو چاہنے کے لیے، اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے، بلکہ یہ سمجھ میں آنا کیوں ایسا ہونا کہ نہیں ہونا بولو۔ اپنے کو نمونہ تو بننا ہے، لوگوں کو اللہ سے جوڑنا ہے، لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کی سب نیت کرو، نہیں کرتے لوگ جو اللہ سے دور ہو گئے، لوگ اللہ کی یاد سے دور ہو گئے، دلوں میں بے چینی آ گئی، دلوں میں سختی آ گئی، دلوں کے اندر ظلمتیں بھری ہوئی ہیں، اب کیسا دور ہونا ہو؟ نہیں، لِكُلِّ شَيْءٍ ثِقَالَةٌ وَالثِّقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، ہر چیز کا ایک سیقل ہوتا ہے، سیقل بولے تو صاف کرنے کا، کپڑا میلا ہوا تو اس کا سیقل کیا ہے؟ صابن ہے، بدن میلا ہو تو نہانا ہے، لوہے کو زنگ لگ گیا تو اس کا سیقل الگ ہے، یہ چونا پرانا ہو تو اس کو پھر کلر کرتے، تو ایسے ہی دل کے اوپر جو زنگ آ جاتا گناہوں کی وجہ سے، تو اس کا سیقل کیا ہے، اس کو کیسا دھونا؟ اس کے لیے ذکر اللہ ہے برابر۔ اب چونکہ چشتیہ سلسلے میں زبانی ذکر زیادہ ہے تو ہمارے سلسلے میں دل کا ذکر زیادہ ہے، تو اس کو بہت زیادہ اہتمام سے کرنا ہے، ماحول بنانا ہے۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اب یہ آج کی جمعرات تو آج ہوں میں، اب منگل کے دن جو ہے وہ چلے کی جماعت بن رہی ہے ہمارے حلقے کے جو اتھر بھائی ہیں، آج میں پوچھا بھائی کب بن رہی ہماری جماعت، تو آئندہ جمعرات کو اگر رہوں گا تو سمجھو کہ مجلس میں شرکت ہوتی، جماعت کہاں جائے گی وہ ابھی طے نہیں ہے۔ بہرحال میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کے لیے نظام تو ہم چلائیں گے، یہ ہفتے بھر کے لیے روحانی بیٹری چارج کرنا ہے، یہ مجلس تو چلتی رہے گی، میں نہیں بھی رہا، لیکن آپ اس کو یوں سمجھو کہ آپ کی روحانی بیٹری چارج کرنے کا ایک اہم کام ہے۔ یہ موبائل کی بیٹری کب روزانہ کتنی مرتبہ کرتے ہیں؟ روز ایک مرتبہ، میں بھی ایک مرتبہ کرتا ہوں، بیٹری میری ڈاؤن ہوتی نا تو ایک مرتبہ تو چارج کرنا ہی پڑتا ہے، تو اب یہ روحانی بیٹری ہے نا، اس کو چارج کرنا، یہ ہفتہ واری مجلس وہ ضروری ہے، میں نہیں بھی رہا تو آپ لوگ آنا۔ کئی بولتے یہ مولانا امام صاحب ہیں، ان کو بتا دیا میں، کبھی مولانا عمر فاروق ہمارے حضرت جی کے جو خلفاء ہیں اپنے وہاں، کبھی مولانا عمر فاروق صاحب ہیں، کبھی اور کس کا نام لکھا، ہاں مولانا مظہر صاحب ہیں، مفتی مجاہد صاحب ہیں وغیرہ، کسی کو نہیں بلا سکتے، اگر کسی وقت نہیں بھی آئے تو کیا ہے معلوم، آپ لوگ کسی حضرت کی کتاب جو ہے، کوئی بھی کتاب تعلیم
ہوتی، اس کا لمبے مراقبہ کر لو، ایک دعا ہو جاتی. اچھا ہے ویسا بھی، بہت فائدہ ہوتا ہے. اب تعلیم میں اس میں جو ہے وقت لگا، جب کیا ہے جو ہے ختم خواجگان کتاب کی تعلیمت لمبا مراقبہ کرنا. ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو میں اسی لیے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ اپنے اپنے گھر میں، اپنے دوستوں میں، اپنے ماحول میں ایک نمونہ بنو بھائی، متوجہ کرو باقاعدہ. کیونکہ ہمارے حضرت جی فرما رہے کہ لوگوں کو اللہ سے جوڑو بھائی، لوگوں کو اللہ سے جوڑو، اللہ کی محبت سکھاؤ. ورنہ بہت ٹینشن، ڈپریشن، مایوسی، نا امیدی بہت آ چکی ہے ملت میں. کیوں گھنٹوں گھنٹوں اللہ کو بھلا دے رہے؟ ان پر رحم کھانا ہے کہ نہیں کھانا بولو؟ ایک جسمانی مریض ہے گھر میں، ان کھانا نہیں کھایا، ناشتہ نہیں کیا دوپہر کا، تو آپ لوگ ترس نہیں آتا؟ نہیں آتا؟ تو ایسے جو روحانی مریضاں بہت ہو گئے سماج معاشرے میں، ان پر ترس کھانا. اور ایک بات بہت اہم، مولانا طلحہ صاحب بھیونڈی دانت برکات، ان کی یاد آ رہی ہے. مولانا ایک بیان میں بولے یہ جو باہر کا جو ظلم و ستم ہے نا ظالموں کا، ہے کہ نہیں بولو؟ ظالمانہ قوانین، ظالم حکمران، ظالمانہ منصوبے، مسلمانوں کو جو ہے کیا سمجھ رہے ہیں، مارو بول رہے، ستا رہے، مسلمانوں کو ذلیل کرنا چاہ رہے، پیچھے ڈھکل دینا چاہ رہے. سانپ کو، آدمی کوئی سانپ کو مار رہا، ان تڑپ رہا تو مارنے والے کو اور جوش آ رہا، اس کو چھوڑنا نہیں، ختم کرو رہا. ایسے ہی مسلمانوں پہ ایسے مظالم ہو رہے، ان پوچھ رہا کئی کو مار رہے مجھے، کئی کو ظلم کر رہے، کیا ہے، کئی کو ایسا کر رہے. لیکن وہ لوگ ظلم کرنے والے خوش ہو رہے. بہت حالات جو چل رہے ہیں. تو مولانا طلحہ صاحب کیا بولے معلوم؟ یہ باہر جو ظلم و ستم کا ماحول ہے، ظلم کو تشبیہ کس سے دی گئی؟ اندھیری سے. الظلم ظلمات یوم القیامہ، حدیث کے اندر ہے کہ ظلم و ستم ہے نا قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں آئے گا. ظلم کو اگر آپ حصی مثال دے تو وہ کیا ہے؟ وہ اندھیرا ہے. تو یہ جو باہر کا ظلم و ستم گیا، باہر کا جو اندھیرا ہے، تو مولانا طلحہ صاحب بولے یہ ہمارے دلوں کے اندھیرے کا نتیجہ ہے. ہمارے دلوں میں اندھیرا ہے، اندھیرا ہے. تو اندھیرا کیسے دور ہونا؟ اندھیرا دور کیسا تھا؟ لائٹ جلانا پڑتا نا بھائی. مسجد کا اندھیرا کیسا دور ہوا؟ لائٹیں ڈالنے سے چھوانا. تو ایسے دلوں کا اندھیرا دور کرنا ہو تو اس کو اللہ کی یاد سے روشن کرنا پڑتا. تو ادھر کا اندھیرا دور ہوا نا تو باہر کا اندھیرا دور ہوتا کہتے. مولانا طلحہ صاحب ایسا موازنہ کر کے بتائے کہ باہر کا جو اندھیرا ہے، ظلم و ستم ہے نا، وہ اس کا تعلق کس سے ہے؟ ہمارے دلوں سے ہے. دلوں کے اندھیرے کو بھگاؤ، دور کرو اللہ کی یاد سے، وقوف قلبی مراقبے سے. تو پھر ماحول کے اندر جو ہے عدل و انصاف، محبت، شفقت، ہمدردی، خیر خواہی، یہ چیزیں پھر ٹھیک ہے نا بھائی. ہاں تو اس لیے میرے بھائی میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ مقدار کو بڑھانا ہے. الماس نہیں آئے، الماس بیچارے جو ہیں بھینسے سے آتے، جب 4 گھنٹے مراقبہ کر رہے ہیں، کر رہے نا. پہلے 3 گھنٹے کرتے، اب 4 گھنٹے کر رہے بیچارے. اب ان کو اس میں مزہ آ رہا. بہرحال سب سے بڑی لڑائی اس میں تو موبائل سے لڑنی پڑتی. موبائل کو تھوڑا لمیٹڈ استعمال کرنا پڑتا. ویسے دیکھا جائے تو یہ بہت آسان ہے. یہ سلسلے نقش بندیہ جو ہے، اس میں روحانی ترقی آپ کو ضرب لگانے کے لیے بھائی اجتماعی طور پر آپ جو ہے ذکر بالجہر کرو، پھر ضرب لگاؤ، جیسا کہ چشتیہ، نظامیہ، صابریہ میں ہے وغیرہ. اس میں آسانی ہے نا بھائی. آپ بس گاڑی بھی چلا رہے، وقوف قلبی ساتھ ہیں،
کہیں بیٹھے ہوئے تو وقوف قلبی کے ساتھ ہیں. آپ مسجد میں مراقبہ کر سکتے، گھر میں کر سکتے، دکان پہ کر سکتے، رات میں بستر پہ بیٹھ کے کر سکتے، نیند آئے تو لیٹ کر سکتے. آسانی ہے کہ نہیں بولو؟ آسانی بہت ہے اس کے اندر. اس کی تاثیر بھی ہے. اس سے پہلے مضمون سنا نا، یورپ کے ممالک، امریکہ، ادھر ادھر جو کیا کرے معلوم، ریسرچ تحقیق کر کے بڑے بڑے سائنسدان، بڑے بڑے ماہرین دماغ، ماہر نفسیات، انہوں نے کیا بتایا معلوم، 15 سے 20 منٹ کا یہ میڈیٹیشن ہے نا، درجنوں، یعنی 12 نہیں، 20 جسمانی بیماریوں کا مؤثر علاج ہے. لکھے انہوں کون؟ انگریز ہیں، کوئی مسلمان نہیں انہوں لکھنے والے. انہوں میڈیٹیشن سینٹر جو ہے قائم کر کے ان لوگوں نے یہ تجزیہ کیا ہے کہ 15 سے 20 منٹ کے مراقبے سے درجنوں جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے. ہم اس کے لیے نہیں کرتے، ہم تو اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کا سچا مضبوط تعلق مل جائے. ہم ذکر اس لیے کرتے ہیں، مراقبہ اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کی محبت، معرفت نصیب ہو جائے، خشیت الہی دل میں آ جائے، حضور کی کیفیت پیدا ہو جائے، فکر آخرت ہمارے اندر آئے، دلوں کو سکون ملے، برابر دل دماغ کو سکون ملے، ہمارا نفس امارہ نفس مطمئنہ بن جائے، نفس کا تزکیہ ہو جائے، نفس ٹھیک ہو جائے. تزکیہ مطلب نفس کو ٹھیک کرنا. ٹھیک کرنے میں کیا ہے؟ کچھ تو بیماریاں ہیں، جتنی مطلب یہ کہ بیماریاں ہیں، روحانی بیماریاں، جتنی جو ہے خباثتیں ہیں وہ نفس سے متعلق ہیں. اب ان کو جو ہے مشائخ کیسا لکھے ہیں؟ مہلکات، یعنی دل کو ہلاک کرنے والی بیماریاں. کوئی 10 لکھے، کوئی 10 کو سمیٹ کے 4 لکھے، مہلک روحانی بیماریاں. بلکہ حضرت جی کی کتاب بھی ہے نا مہلکات. تو بہرحال تو وہ جو 10 دل کو ہلاک کرنے والی جو بیماریاں ہیں نا، ان میں سے ایک ایک کو نکالنا ہے محنت کر کے. اور 10 منجیات ہیں، یعنی نجات دلانے والی خوبیاں، عادتیں، ان کو اپنے اندر لانا ہے. تو بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھی وہ معمولات تو کر رہے بھائی، روزانہ 100 مرتبہ استغفار، 100 مرتبہ درود شریف، 1 پارہ تلاوت، نمازوں کی پابندی، صبح شام کی مصنون دعائیں، اس پہ تو آ رہے. لیکن 2 جو اہم چیزیں ہیں، ایک تو وقوف قلبی ہے، 24 گھنٹے چلتے پھر اٹھتے بیٹھتے دھیان اللہ کی طرف رکھنا، دل سے غفلت دور کرنا، اس میں کوتاہی ہو رہی. اگر اس میں بھی چلو ٹھیک ہے بھائی تھوڑا اہتمام کر، لیکن مراقبے میں کوتاہی ہو رہی. مراقبہ بڑھانا چاہیے. کتنا کرنا چاہیے آپ بولو اندازاً؟ یہ ہمارے عبدالرحمن بتا رہے 1 گھنٹہ، اس سے تاثیر پیدا ہوتی. یہ بات حضرت مولانا شفیع صاحب دامت برکاتہم بتا چکے ہیں. 1 گھنٹے سے اس سے ایک تاثیر پیدا ہوتا ہے، اثر پیدا ہوتا ہے. کریں گے نا بھائی؟ آپ وہ بات کو پکڑ کے مت رہو کہ شروع میں نئے جو سالکین ہیں بھائی 15 سے 20 منٹ کرو بول رہے. وہ مبتدی کے لیے، جو پرانے ساتھی ہیں ان کے لیے تو یہ کچھ آل آؤٹ جل رہا. کیا بو آ رہی مجھے؟ تو بند کر دو نا بھائی. مچھر تو نہیں ہے نا؟ اس کی بو بہت خطرناک رہتی. وہ مچھراں ہیں تو پھر ٹھیک ہے چلانا، وہ بقدر ضرورت اب ہوگا وہ. اور نقصان دہ بھی ہے معلوم ہو. یہ جو ہے لکوڈ ہے نا نقصان دہ ہے. وہ اس کے بجائے اگربتی جلانا میرے خیال میں. اگربتی
کہاں امام صاحب کہاں یہاں کے امام صاحب؟ یہاں بجائے اس کے اگربتی جلائے تو اس میں 2 نیت کر لو، ایک مچھر بھاگ جانا، دوسری خوشبو پھیلنا ان کے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ بہرحال یہ جو ہے ذکر اللہ کی کثرت سے اپنے 2 کام ہونے والے ہیں۔ ایک تو یہ کہ دل میں اللہ کی محبت معرفت میں بھی اضافہ ہوگا، دوسرا نفس کا تزکیہ بھی ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا معلوم؟ مشائخ ہیں نا بہت مجاہدے کرواتے تھے سالکین سے، بھائی ملنا جلنا بالکل چھوڑ دو، کھانے پہ بہت کنٹرول، چند لقمے کھاؤ، مسلسل نفل روزے رکھو، لمبی جو ہے تہجد، ایک ایک منزل تلاوت، اتنے معاملات ہوتے تھکا دینے والے۔ منشا کیا ہوتا تھا؟ اس سے نفس کیا ہے؟ کمزور پڑنا ان کے۔ آج کے دور میں کیا ہم لوگ بہت کمزور ہیں ویسے، اس لیے اب کیا ہے بولے تو اس میں ذکر اللہ کی کثرت کرو تاکہ اللہ کی محبت معرفت بھی نصیب ہو جائے اور نفس بھی ٹھیک ہوتا جائے، نفس سنورتا جائے، اس کے اندر جو رذائل بھرے ہوئے دھیرے دھیرے نکلتے ہیں، ٹھیک ہے نا بھائی؟ آسان ہے کہ نہیں بولو؟ موجودہ وقت میں اللہ سے تعلق مضبوط کرنا آسان ہے، اور تو ہی نہ چاہے تو اس کا کیا کریں گے بولے؟ ہم آپ کو تو اتنی جو ہے مشقت کی بات بتائے کیا؟ کبھی نہیں بتائے۔ ہم بول رہے کہ بھائی اپنے جو معمولات ہیں بس اس کی فکر کرتے رہو بول کے۔ کھانا کبھی جائزہ لیا میں کہ بھائی پیٹ کے 3 حصے کرو۔ اب جماعتوں میں بھی نہیں بول رہے، ہمارے بچپن میں جماعتوں میں بولتے تھے، کھانے کے آداب میں بولتے تھے کیا ہے؟ اکڑ بیٹھ کے کھاؤ بھائی، کئی کو بولتے یہ دبنا، خوب کھانا اندر نہیں جانا۔ پھر کیا بولتے تھے آداب کے اندر؟ پیٹ کے 3 حصے کرنا، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے، ایک حصہ سانس لینے کے لیے۔ اب نہیں بول رہے، غور کر تم، کہ تو بولتے بھاگ جاتے، وہ نکلنے والے انہیں بولتے ارے یہ کیا ہے بھائی؟ پہلے زمانے کا جو ہے کیسا تھا کہتے اس زمانے میں مرمرے پٹھانے، اب غصہ نکل، اچھا اس پہ وہ پابندی نہیں لگا رہے، کئی کیوں بولے تو لوگوں کی ہمت میں پست ہو گئی نہیں۔ تو یہاں پر بھی کیا ہے بولے تو کھاؤ بھائی جتنا پیٹ کو لگتا کھاؤ، ہاں، لیکن کیا بول رہے مراقبہ جو معاملات ہیں اس کی تھوڑی فکر کرو۔ اس میں یہ ہے کہ اس سے پہلے یہ بات آئی تھی کہ اپنے کو جو ہے چند موٹے موٹے گناہوں سے تو بچنے کی فکر کرنا ہے۔ اپنے کو معلوم ہونا نا بھائی کہ کون سے گناہ ایسے ہیں جو اللہ تک پہنچنے میں رکاوٹ بنتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ 1 2 3 تو ذہن میں رکھو۔ اس لیے حضرت جی دامت برکاتہ فرماتے ہیں اس راستے کو گناہوں کے ساتھ طے نہیں کر سکتے۔ انسان اپنی زندگی میں جو گناہ کرتا ہے ان سب گناہوں سے سچی توبہ کرنا ضروری ہے۔ گناہوں سے سچی توبہ بہت ضروری ہے۔ اب استغفار جو کرتے ہیں نا اس میں کیا کرنا معلوم؟ استغفار میں 100 مرتبہ روزانہ استغفار کرنا ہے نا، تو بیچ بیچ میں پھر تھوڑا توبہ کے کلمات بولو بھائی 10 مرتبہ فرض کر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کے بعد اللہ میری توبہ قبول کیجیے، اللہ مجھے معاف کیجیے، میرے گناہ معاف کر دیجیے، میرے دل سے گناہوں کی گندگی دھو دیجیے، ایسا اللہ میں گناہ سے بچنا چاہتا ہوں آپ بچا لیجیے۔ ایسا اردو میں بھی تھوڑا بول لینا۔ اپن جو ہے روٹین کا جو پڑھ رہے ہیں نا اپنے کو ترجمے نہیں معلوم، اپنی کمزوری کیا ہے معلوم؟ سال سے تیسرا کلمہ پڑھ رہے ترجمے نہیں معلوم، سال سے استغفار پڑھ رہے ترجمے نہیں معلوم، درود شریف پڑھ رہے اس کا ترجمہ نہیں معلوم، اور آگے بولو
سالہ سال نماز میں سورہ فاتحہ پڑھو، اس کا ترجمہ بھی نہیں معلوم، موٹی موٹی ہوتی۔ اب وہ حضوری کی کیفیت کیسے پیدا ہونا بولو؟ تھوڑا بہت تو سیکھنا نا بھائی۔ اس لیے یہ اس لائن میں علم سے وابستہ، علم دین سے وابستگی بھی ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ ترجمے ورجمے یاد ہی نہیں کر رہے، اذکار نماز وہ سالہ سال سے اتحیات پڑھ رہے نماز میں، درود ابراہیم پڑھ رہے، دعائے معصورہ پڑھ رہے، دعائے قنوت، ترجمے کس اکثر لوگوں کو یاد نہیں رہتے۔ یاد وہ انا اعطینا سورہ عصر، سورہ اخلاص تو تقریباً اس سے کام چلاتے نا بھائی، 4 رکعت میں۔ ترجمے بالکل کوئی دھیان نہیں دے رہے۔ محنت کریں گے بھائی اس لائن سے، کیسا پھر اپنے کو حضوری نماز میں کیفیات جو نصیب ہونا، تو تھوڑا ترجمہ یاد کرو بھائی، کچھ مشکل نہیں ہے آپ لوگوں کے لیے، نہیں روزانہ ایک آیت کا یاد کرتے بھی جو ہے۔ ایک پہلا کام کیا ہے؟ گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے، سب جتنے بھی چھوٹے بڑے، بے تمنا۔ دوسرا گناہ بے تما ہو جائیں، یعنی غیر محرم سے اپنی نگاہوں کی حفاظت۔ شریعت کا حکم ہے اگر اچانک نظر پڑ گئی تو انسان آنکھ کو بند کر لے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آنکھ کا پردہ اتنا چھوٹا اور جلدی بند ہونے والا بنایا ہے کہ اس کا بند ہونا ضرب المثل بن گیا کہ جی پلک جھپکنے کی دیر ہے، یعنی اتنی تھوڑی سی دیر میں اور کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ رب کریم جانتے ہیں کہ میرے بندے بہانہ بنائیں گے، ہم تو آنکھ بند کرنا چاہتے تھے، وہ گیٹ بند کرنے میں دیر بڑی ہو گئی، گرتا نہیں تھا پردہ، شٹر بہت مشکل سے گرانا پڑا، اللہ کے بندے بہانے کرتے، اللہ تعالیٰ بہت آسان کر دیے، سمجھ گئے؟ تو اللہ رب العزت نے آنکھ کے پردے کو ایسا بنایا کہ ارادہ ہو اور آنکھ بند، تو فرمایا کہ بس تم غیر محرم سے آنکھ بند کرو، دوسری مرتبہ دیکھو گے تو گناہ ہوگا۔ گناہوں سے مکمل پرہیز کا ارادہ کریں، جو گناہوں سے بچتے ہیں ان پر اللہ کی رحمت ہے، جو نہیں بچتے وہ آج سے بچنے کا مصمم ارادہ کر لیں۔ اس نقطے پر بھی غور کریں کہ گناہوں کا انجام حسرت و ندامت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ بقول شاعر، لمحوں نے خطائیں کی، صدیوں نے سزا پائی۔ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ غیر محرم کے چہرے تو مختلف ٹھپے ہیں، اللہ نے ایک سے ایک کو الگ بنایا ہے، تو غیر محرم کے فتنے سے بچنے کا حل یہ ہے کہ ان سے بے تما ہو جائیں، دل میں لالچ نہیں ہونا، کیونکہ چہرے سب کے الگ الگ ہیں، آدمی مطلب جس کو دیکھتا تو انہیں اچھی دکھتی ہے، تو لالچ جو اندر ہے نا، ہرس ہے نا، وہ خطرناک روحانی بیماری ہے۔ بہت سارے نوجوان پوچھتے ہیں کہ ہم سے نظر کنٹرول نہیں ہوتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دل میں ہوس اور لالچ ہوتی ہے، اس ہوس کی وجہ سے آنکھ قابو میں نہیں آتی۔ آپ آج عہد کر لیں کہ مجھے گناہ نہیں کرنا، کسی غیر عورت کو نہیں دیکھنا ہے، اصل یہ بے پردگی کا دور ہے، مسئلہ وہ ہے۔ اب غیر مسلم ہوتے ان کے پاس تو پردے کا مسئلہ اتنے ہوتا، تو بہرحال بڑا مجاہدہ سالکین کے لیے یہی ہے، نظر کی حفاظت کا۔ اور کیا معلوم، انٹرنیٹ کی مصیبت، انٹرنیٹ اس سے اتنا دل دکھا ہوا حضرت فرما رہے کہ اگر ہم کہیں کہ دنیا میں کس چیز نے ہمیں سب سے زیادہ دکھ دیا تو شاید اسی کا نام ہے۔ کسی انسان نے اتنا دکھ نہیں دیا جتنا سیل فون یا انٹرنیٹ نے دل کو دکھ دیا ہے، جس کو دیکھو اس بیماری مبتلا ہے، قسمت سے ہی کوئی بچتا ہے۔ چنانچہ اس عاجز کے پاس ایک حافظ صاحب آئے جو ہر سال مکمل قرآن سنانے والے اور بلا ناغہ تہجد پڑھنے والے تھے۔ تو کیا ہوا معلوم، حضرت فرما رہے وہ حضرت کے پاس آئے، رونے لگے۔ حضرت نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے بس آج توبہ کی نیت سے آیا ہوں۔ پوچھا کہ ہوا کیا؟
کہنے لگے کہ فرنیچر کا بزنس کرتا ہوں، کوٹیشن بنانے کے لیے کچھ ویب سائٹ دیکھ رہا تھا، ایک اشتہار آ گیا، مجھ پر شیطانیت غالب آئی تو میں نے کہا دیکھوں تو یہ کیا ہے۔ ایک ایسے کلب کی ویب سائٹ پہ پہنچ گیا جہاں گوری عورتیں ننگی ہوتی ہیں۔ کہنے بس 1 گھنٹہ دل نے بھی ملامت کی، دیکھ رہا تھا لیکن دل بھی ہو رہا تھا ارے تجھے نہیں دیکھنا، تجھے تو اللہ والا بننا، اللہ کا ولی بننا ہے، چھوڑ دے، مگر میں نے دیکھا بھی۔ اب دوسرے دن وقت نہیں گزر رہا تھا، پھر وہی کھول کے بیٹھ گیا انہوں، گندی تصویریں جس میں تھیں۔ 1 سال گزر گیا، میں سب سے چھپ کے روزانہ 1 گھنٹہ یہ تصویریں دیکھتا ہوں۔ آج آپ کا بیان سنا تو دل میں بات آئی کہ اللہ کے ساتھ دوغلاپن نہیں کر سکتا میں۔ ہم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، میں اس طرح تو آگے قدم نہیں بڑھا سکتا۔ میں اس لیے آیا ہوں کہ میں اس گناہ سے آج سچی توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس لیے جو نوجوان کمپیوٹر پر کام کرنے والے بالخصوص اس بات کو سنیں کہ انٹرنیٹ اصل میں انٹر انٹو دی نیٹ ہے۔ تو ٹی وی کے ذریعے دیکھنا، راستہ چلتے دیکھنا، انٹرنیٹ پہ دیکھنا، بات سب ایک ہے کہ غیر محرم کو ہی دیکھ رہے۔ اس کو دیکھنے سے دل کے اوپر ظلمت آتی۔ ظلمت بولے تو کیا جی؟ اندھیرا، دل میں اندھیرا۔ ہر نگاہ دل کے اوپر ظلمت کے خلاف چڑھاتی ہے۔ پہلے تو اس سے بچنے کی کوشش کریں، اللہ سے دعائیں بھی مانگیں۔ اپنے بعض جو ساتھی ہیں سالکین، انہوں بچے کالج میں پڑھنے والے، حیدرآباد میں روموں میں رہنے والے، وہی میسج بھیجتے رہتے بعض سالک جو ہے کہ بہرحال اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ وہی بتا، اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی ایک دستور ہے، جو بندہ گناہ چھوڑتا ہے اللہ اس کے بدلے اس کو اس کی امیدوں سے بڑھ کر اجر اور بدلہ دیتے ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص غیر محرم پر نظر ڈالنا چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو عبادت میں لذت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو ذکر قلبی سے بڑھ کر عبادت کی لذت اور کیا ہوگی؟ بھائی دل ہمارا اللہ 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 چل رہا ہے، اس سے کتنی مٹھاس، حلاوت۔ اس کا مطلب یہ ہو کہ ذکر قلبی اس وقت تک نہیں ملے گا جب تک نگاہ کی حفاظت نہیں ہوگی۔ اپنا جب مراقبہ وقوف قلبی ہے نا، اس میں مضبوطی آنا، اس میں حلاوت مٹھاس آنا، وہ تو ضروری ہے، اس کو کنٹرول میں رکھنا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نگاہ بھی بد پرہیزی کرتی رہے اور عبادت کی لذت بھی مل جائے؟ یہ خیال است و محال است و جنون۔ اپن چاہ رہے ہیں کہ ہماری نمازوں میں مزہ آئے، تلاوت میں، اذکار میں دل لگے، دعاؤں میں دل لگے، عبادتوں میں مٹھاس حلاوت آئے، تو ضروری ہے نظر کی حفاظت۔ جھوٹ سے بھی بچنا ہے۔ زبان کے گناہوں میں تو ایک جھوٹ ہے۔ جھوٹ اتنا عام ہوگا کہ ایسا لگتا ہے شاید جھوٹ کو جھوٹ ہی نہیں سمجھا جاتا۔ چنانچہ لوگ جھوٹ کا نام نہیں لیتے، کہتے ہیں کہ میں نے بس ایک بہانہ کر دیا۔ بیوی کہتی ہے کہ میں نے شوہر کے سامنے بہانہ کر دیا، شوہر کہتا ہے میں نے بیوی کے سامنے بہانہ کر دیا، شاگرد کہتا ہے میں نے استاد کے سامنے بہانہ کر دیا۔ یہ بہانہ کیا ہے؟ کبھی سوچا؟ یہ 100% جھوٹ ہے۔ تو اس کو بہانہ نہ کہیں، اس کو جھوٹ ہی کہیں تاکہ دل میں نفرت آئے۔ اب حضرت ایک اہم بات بتا رہے، یہ کہنا کہ میں 1 سیکنڈ میں ابھی آتا ہوں، اب بتائیں 1 سیکنڈ میں کوئی آ سکتا کیا؟ فون پہ بولا 1 سیکنڈ میں آ رہا ہوں بول کے بولتے ہیں۔ اب جس نے بھی کہا 1 سیکنڈ میں آتا ہوں وہ جھوٹ ہے۔ یہ کہنا کہ بس 1 منٹ بعد فون کروں گا، 1 منٹ تو فون بند کرنے میں لگ جائے گا۔ تو اس قسم کی باتیں جو ہم کہہ جاتے ہیں مگر جھوٹ ہوتی ہیں، ان کا بھی دل پر اثر ہوتا ہے۔ اس لیے احتیاط کرنی چاہیے کہ خلاف واقعہ کوئی بات زبان سے نہ نکلے۔ اب بولنا بھائی 10 منٹ کیا بات کروں گا، بھائی 10 منٹ کیا، تو ٹھیک ہے نا بھائی، اب بھی بلکہ 2 منٹ، بلکہ وہ 2 منٹ میں کتنا وقت چھپا رہتا معلوم نہیں۔ غیبت سے ہی بچنا ہے، ٹھیک ہے نا، سیل فون کے غلط استعمال سے بچنا، سوچ کے گناہ سے بچنا ہے، سوچ کے گناہ سے بھی بچنا ہے، پیٹ کے گناہ سے بچنا ہے۔
انسان کئی مرتبہ بازار کے بنے بنائے کھانے اور بنی بنائی چیزیں کھانے کا عادی ہوتا ہے. کس نے بنایا، اس میں کیا کیا ڈالا گیا، اس کا پتہ کرنا ہمارے اوپر فرض ہوتا ہے. جو کھانا ہم کھاتے ہیں اس کھانے کا ایک فرض ہے. کھانے کا فرض ہے کہ جو منہ میں جا رہا وہ حلال ہے یا نہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہم نے تو کھا لیا تھا، ہمیں کیا پتہ کہ وہ حلال نہیں تھا. نہیں، شریعت پوچھتی ہے کہ کھانے سے پہلے تم نے پتہ کیوں نہیں کیا. ہم اس بات کے پابند ہیں کہ صرف حلال کھائیں، تو ایسی چیزیں جو مشتبہ ہو سکتی ہیں ان سے پرہیز کرنا چاہیے. کریں گے نا بھائی؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. علامہ اقبال کا شعر ہے، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو دل کو بھی مسلمان بنانا پڑتا، نظر کو بھی مسلمان بنانا پڑتا. اللہ تعالیٰ نے عمل کی توفیق عطا فرمائے. مطلب ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اتنا کافی نہیں ہے. کیا کرنا پڑتا، اب نظر کی حفاظت بھی اور دل کو گناہ سے بچانا ضروری ہے. اب تھوڑا مراقبہ ہوگا، اس کے بعد دعا ہوگی. تو مراقبے کا طریقہ کیا ہے؟ پہلا کام تو ہے کہ آنکھیں بند کر لیں اور اپنی پوری توجہ دل کی طرف، سر کو جھکا لیں دل کی طرف، اور دل کی توجہ اللہ کی طرف کہ میں ہوں اور میرا پروردگار ہے. جتنی سوچیں دل دماغ میں ہیں وہ ساری سوچیں نکال دیں، بس میں ہوں اور میرا پروردگار ہے. اس کے بعد نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے. میرا دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ. زبان کو تالو سے لگانا، دل سے اللہ اللہ کہنا ہے پوری قوت سے.
اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ نستغفر اللہ نستغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم ونتوب الیہ۔ یا تواب یا کریم، یا اللہ ہم اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں، شرمندہ ہیں یا اللہ، اپنی لغزشوں پر، خطاؤں پر، گناہوں پر نادم ہیں یا اللہ، معاف کر دیجئے اللہ، آپ بڑے معاف کرنے والے ہیں یا اللہ، بڑے کریم ہیں یا اللہ، بندوں کو معاف کر کے خوش ہو جاتے ہیں، بڑے تواب ہیں اللہ۔ ہم آئندہ گناہوں سے بچنا ہی چاہتے ہیں اللہ، ہم اسی لیے اس مجلس میں آتے ہیں یا اللہ، تاکہ آپ کے سامنے ہم توبہ کریں یا اللہ، اس مجلس کو آپ توبہ کی مجلس بنا دیجئے اللہ۔ اتنے سارے لوگ جب توبہ کرتے ہیں تو آپ کو بڑا پیار آتا ہے یا اللہ، بس نظر کرم کر دیجئے اللہ، ہم پر نظر رحمت ڈال دیجئے اللہ یا اللہ، ہمارے دلوں میں جو گناہوں کی گندگی دھو دیجئے اللہ، گناہوں کا اندھیرا دور کر دیجئے، گناہوں کا زنگ چھڑا دیجئے اللہ، دلوں کو منور کر دیجئے اللہ۔ نیک بننا چاہتے ہیں اللہ، آپ بنا دیجئے اللہ، سدھرنا چاہتے ہیں اللہ یا اللہ، آپ سدھار دیجئے اللہ۔ ہم اپنی اصلاح چاہتے ہیں، ہمارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، آپ فیصلہ کر دیجئے اللہ، ہماری اصلاح کر دیجئے اللہ، ہمارے دلوں سے یا اللہ غفلت کو دور کر دیجئے اللہ، آپ کی یادوں سے یا اللہ آپ کے ذکر سے، آپ کے دھیان استحضار سے ہمارے دلوں کو منور کر دیجئے، آباد کر دیجئے اللہ، دلوں کا سکون دے دیجئے، ٹینشنوں سے، پریشانیوں سے، بے چینیوں سے، اضطراب سے، بے قراری سے بچا لیجئے اللہ یا اللہ۔ ہر سانس، دل کے ہر دھڑکن میں ہم یا اللہ آپ کو یاد رکھیں یا اللہ، آپ کے دھیان کے ساتھ رہیں یا اللہ، اس کی توفیق دے دیجئے اللہ، ہمارے دلوں کی سختی دور کر دیجئے اللہ یا اللہ، دلوں کا تقویٰ دے دیجئے، اپنی محبت معرفت دے دیجئے، دلوں کو آپ کی خشیت عظمت سے بھر دیجئے، ایمان کی حلاوت مٹھاس دے دیجئے اللہ یا اللہ، بدنگاہی سے بچا لیجئے، بدگمانی سے، زبان کے فتنوں سے بچا لیجئے، موبائل کی غلط استعمال سے بچا لیجئے، نفسانی شہوانی شیطانی محبتیں دلوں سے نکال دیجئے اللہ یا اللہ، حرام سے بچا لیجئے، مشتبہ لقموں سے بچا لیجئے، غیبت جھوٹ سے بچا لیجئے یا اللہ۔ پروردگار ہمیں خوب رزق حلال عطا فرمائیے، جسمانی روحانی صحت دے دیجئے، ہمارے نفس کا تزکیہ کر دیجئے یا اللہ، ہمارے نفس امارہ کو نفس مطمئنہ بنا دیجئے یا اللہ، جس طرح آپ نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روکے رکھا ہے، نفس و شیطان کو ہم پر مسلط ہونے سے روک دیجئے یا اللہ۔ پروردگار حرص لالچ سے بچا لیجئے، عجب و تکبر سے بچا لیجئے، غصے سے بچا لیجئے، گھمنڈ سے بچا لیجئے
ریاکاری سے بچا لیجئے، عورتوں کے فتنوں سے بچا لیجئے، مال کے فتنوں سے بچا لیجئے، یا اللہ زندگی موت کے فتنوں سے، دجالی فتنوں سے بچا لیجئے، بری موت سے بچا لیجئے، گناہ کی حالت میں، غفلت کی حالت میں موت آنے سے بچا لیجئے، ہمیں خوشحالی دے دیجئے، یا اللہ تنگی سے، غربت سے بچا لیجئے، قرضوں سے، مرضوں سے، وائرس وباؤں سے بچا لیجئے، جادو ٹونے سے، یا اللہ حاسدین کے حسد سے، بری نظر سے بچا لیجئے، ہر ماں باپ کا اولاد کے دکھوں اور غموں سے بچا لیجئے، ہم سب کو، ہمارے اہل و عیال کو متقیوں اور پرہیزگاروں کا امام بنا دیجئے، سب کے کاروبار میں، تجارتوں میں، ملازمتوں میں، کھیتی باڑی میں خوب برکت دے دیجئے، روزی روٹی برکت دے دیجئے، یا اللہ آج کے دور میں یا اللہ غریب، افلاس، تنگدستی یا اللہ یہ ارتداد تک پہنچا رہی ہے، اللہ اس سے ہم پناہ مانگتے ہیں، بچا لیجئے اللہ، یا اللہ ہمارے قرضوں کے بوجھوں کو ہلکا کر دیجئے اللہ، یا اللہ پروردگار، یا اللہ جتنے بے روزگاروں کو حلال روزگار سے جوڑ دیجئے اللہ، یا اللہ حاسدین کے حسد سے بچا لیجئے، برا چاہنے والوں کو برائی سے بچا لیجئے اللہ، یا اللہ پروردگار، یا اللہ فتنوں کا دور ہے یا اللہ، یا اللہ پورے ہندوستان میں یا اللہ پروردگار اس وقت یا اللہ فرقہ پرستوں نے ایک نفرت کی آگ لگا رکھی ہے، ہر طرف تعصب کو وہ بھڑکا رہے ہیں، منافرت کو پھیلا رہے ہیں، یا اللہ رحم کر دیجئے اللہ، امت بہت پریشان ہے، مسلمان بہت کمزور ہے یا اللہ، ظالموں کی یا اللہ فرقہ پرستوں کی یا اللہ خطرناک سازش ہے، ان پر ہی الٹ دیجئے اللہ، ان کو کیا اقتدار ملا کہ مسلمانوں کو پریشان کرنا چاہتے ہیں، ہمارے پرسنل اللہ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، یا اللہ داڑھی ٹوپی والوں سے نفرت کر رہے ہیں، دینی خدام سے نفرت کر رہے ہیں، یا اللہ پروردگار، یا اللہ امت یا اللہ امتحان آزمائش کے قابل نہیں ہے، اللہ آپ ہی محافظ بن جائیے، مسلمانوں کی ایمان کی، جان کی، مال کی، عزت آبرو کی حفاظت کیجیے اللہ، یا اللہ پروردگار مہربانی کر دیجئے، پورے ہندوستان میں یا اللہ امن شانتی کا ماحول قائم کر دیجئے، ہندو مسلم یکجہتی کا ماحول بنا دیجئے، یا اللہ نفرت کے ماحول کو محبت کے ماحول سے بدل دیجئے، اللہ جو لوگ یا اللہ اسی زہریلی سوچ رکھنے والے ہیں یا اللہ ان کے دلوں میں رعب ڈال دیجئے، یا اللہ ان کے منصوبوں کو ناکام کر دیجئے، اللہ ان کو سبق سکھا دیجئے اللہ، آپ ہی بدلہ لے لیجئے ان بدماشوں سے، ظالموں سے، اللہ آپ ہی نمٹ لیجئے اللہ، مہربانی کر دیجئے اللہ، یا اللہ جگہ جگہ خوف کا ماحول ہے یا اللہ اس کا امن کے ماحول سے بدل دیجئے، یا اللہ پروردگار، یا اللہ مسلمانوں کو ہر زاویے سے یا اللہ ستایا جا رہا ہے، یا اللہ پریشان کیا جا رہا، آپ ہی معین مددگار بن جائیے، یا اللہ پروردگار، یا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت کر دیجئے، جنت میں اونچے درجات عطا فرمائیے، امت کے بیمار و صحت سلامتی عافیت دے دیجئے، یا اللہ پروردگار محرم کا سال اسلامی نیا سال کہلاتا ہے، یا اللہ اس سال کو، اس مہینے کو ہمارے لیے پوری امت کے لیے عزت سربلندی کا ذریعہ بنائیے، مسلمانوں کے غلبے کا ذریعہ بنائیے، مسلمانوں کی اس ملک میں پھر اقتدار دے دیجئے، یا اللہ مسلمانوں کے لیے خوشحالی کے، امن کے، چین کے فیصلے کر دیجئے، اسلام کے بول بالا ہونے، اسلام کے غالب آنے کے فیصلے کر دیجئے، جتنے اسٹوڈنٹس یا اللہ ڈگری کے ہوں یا اور بھی یا اللہ جس لائن سے بھی امتحان لکھنے والے ہیں، لکھ رہے ہیں، سب کا امتحان آسان کر دیجئے، سب کو اچھی کامیابی دے دیجئے، اس ملک میں مسلمانوں کو ایجوکیشن کے اندر بھی، تعلیم کے شعبے میں اور تجارتی میدان میں خوب ترقی دے دیجئے، یا اللہ جتنے ماں باپ اپنے لڑکوں لڑکیوں شادی کرنا چاہتے ہیں آسانیاں پیدا کر دے، اچھے رشتے ان کے لیے مقدر کر دیجئے، شادیوں کے انتظامات آسان کر دیجئے، جتنے یا اللہ جوڑے شادی شدہ ہیں ابھی اولاد کی نعمت سے ان کی گود خالی ہے، یا اللہ عافیت کے ساتھ اولاد صالح کی نعمت سے نواز دیجئے، جو نرینہ اولاد کے خواہش مند ہیں یا اللہ ان کو عافیت کے ساتھ نرینہ اولاد عطا کیجئے، یا اللہ جو جاب کرنا چاہتے ہیں اس میں بھی ان کو کامیابی دے دیجئے، جو کاروبار کرنا چاہتے ہیں اس میں بھی کامیابی دے دیجئے، یا اللہ مہربانی کر دیجئے، اللہ مہربانی کر دیجئے، اللہ حاضرین کے نیک مقاصد میں کامیابی دے دیجئے، یہ ساتھی اللہ قریب سے دور سے آتے ہیں، یا اللہ بس آپ راضی ہو جائیے، اللہ آپ کا سچا تعلق دے دیجئے اللہ،
یا اللہ ہماری ساری الجھنیں پریشانیاں دور کر دیجیے۔ آپ جانتے ہیں دلوں کے اندر کیا کیا ارمانے ہیں، کیا کیا مقاصد ہیں، یا اللہ سب کے نیک مقاصد میں کامیابی دے دیجیے۔ کیا کیا الجھنیں پریشانیاں مصیبتیں ہیں ان کو دور کر دیجیے۔ اللہ سارے خزانوں کے آپ مالک ہیں، یا اللہ سب کو نواز دیجیے۔ اللہ ہم امتحان آزمائش کے قابل نہیں ہیں، اللہ سب کو یا اللہ آپ عزتیں دے دیجیے، خوشحالی دے دیجیے، چین سکون دے دیجیے۔ یا اللہ جس لائن سے ساتھیاں پریشان ہیں وہ ساری اس لائن کی پریشانیوں کا خاتمہ کر دیجیے، مہربانی کر دیجیے اللہ، یا اللہ مہربانی کر دیجیے اللہ، یا اللہ معاف کر دیجیے، راضی ہو جائیے۔ رضائے کاملہ مانگتے ہیں، اللہ دے دیجیے، اللہ رضائے کاملہ دے دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ یہ بھی درخواست ہے کہ اللہ اس مسجد کو آباد کر دیجیے، اصلاحی مجالس کے سلسلے کو قبول کیجیے، ساتھیوں کے آنے کو، ان کے ایک لمحے کے ایک قدم کو قبول کیجیے، ایک منٹ کو قبول کیجیے۔ ساتھیاں قربانی دے کر اتنے کونے میں آ رہے ہیں، یا اللہ سب آپ کی معرفت محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یا اللہ پروردگار آپ کے محبوب بندے بننا چاہتے ہیں، بنا لیجیے اللہ معاف کر دیجیے۔ جو انتظامات میں یا اللہ کام کے لائن سے خدمات ہیں، مختلف ساتھی یا اللہ اس اصلاحی مجلس کے لیے قربانیاں دے رہے، پیسہ دے رہے، وقت دے رہے، اللہ سبھی کو اجر عظیم عطا کیجیے اللہ، یا اللہ مہربانی کر دیجیے، اللہ مہربانی کر دیجیے، اللہ سلسلے کا فیض عام کر دیجیے، نسبت کا نور دے دیجیے، فنائے قلب دے دیجیے، یا اللہ رگ رگ سے گناہوں کھوٹ نکال دیجیے، ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم صحت سلامتی عافیت دے دیجیے، یا اللہ مقام احسان دے دیجیے، یا اللہ مہربانی کر دیجیے، اللہ مہربانی کر دیجیے، اللہ معاف کر دیجیے، اللہ راضی ہو جائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم واہلہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اب مجلس کا آخری عمل کیا ہے؟ وہ ہے کلمات ایمان اور کلمہ استغفار۔ جو احباب، جو ساتھی سلسلے میں داخل ہونا چاہتے ہیں وہ ان کلمات کو، کلمہ استغفار کلمات ایمان کو سلسلے میں داخل ہونے اور بیعت نیت سے پڑھیں، اور عام ساتھی جو ہے صرف مجلس سے استفادے کی نیت سے آئے ہیں تو وہ توبہ تائب ہونے کی نیت سے ان کلمات کو پڑھیں کہ ہم توبہ کر رہے ہیں، آئندہ نیکوکاری تقوی پرہیزگاری زندگی گزاریں گے، ظاہری باطنی گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے، تو وہ اس نیت سے پڑھیں۔ چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ اب پنکھا چلا سکتے ادھر کا، کوئی ساتھی ادھر پنکھا چلا۔ اب ایک اعلان کیا ہے بھائیوں، ابھی آپ لوگوں کو جو ہے اپنے سبق تازہ کروانا ہے، لائن سے آنا ہے۔ اس سے پہلے اعلان کیا ہے
کہ ہر اتوار کو تعمیر امت دینی دوستی کا حلقہ چلتا ہے ختم نبوت تحت. مفتی انور صاحب اس کے انچارج ہیں انجمن اسلامیہ میں 10:30 سے 1 بجے تک ہے نا. تو اس میں بھی آپ شرکت کریں. وہ بہت اہم سمجھو کہ حلقہ ہے. اس سے علمی استفادہ بھی کرنا ہے. موجودہ وقت میں امت مسلم جو چیلنجز درپیش ہیں اس کا حل بھی اس میں ہے. ایک چیز. دوسرا یہ ہے کہ 12 اگست بروز ہفتہ کل نہیں پرسوں ایک ہفتہ رہا. اس کے بعد والا جو ہفتہ ہے نا اس میں مجلس تحفظ ختم نبوت دارالصالحات کے زیر اہتمام خواتین و طالبات اور لڑکیوں کے لیے ماہانہ اصلاحی و تربیتی اجتماع زیتون کنونشن بمقام فروٹ مارکیٹ نزد فروٹ مارکیٹ وقت 2 سے 4:30 تک یہ خواتین کا ماہانہ اصلاحی تربیتی اجتماع منعقد ہوگا. پچھلے مہینے میں کیونکہ بقرعید کے ایام چل رہے تھے تو بہرحال نہیں ہوا تھا. اب اس مہینے میں ہوگا. اس میں حضرت مولانا سید مظہر قاسمی صاحب دامت برکاتہم کا وقت مولانا امام صاحب لے رہے ہیں انشاءاللہ. تو وہ بھی جو ہے اہم پروگرام ہے. خواتین کو آپ پہنچانے کی کوشش کریں. اس کو نوٹ کر لیں. ٹھیک ہے نا. اور کوئی بات ہے اعلان کی؟ ابھی کھانے کا نظم ہے آیا تھا نا. ٹھیک ہے. اور ساتھی لائن سے آئیں سبق لیتے جائیں اور باقی جو ہے سربراہی میں لگ جائیں منتظمین حضرات. اللہ اللہ اللہ